بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد ٹاکس اور ان کی کوریج کے لیے جو فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے وہاں سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ کیونکہ سب خبر کی تلاش میں اور خبر ابھی تک اندر سے کسی کو نہیں مل رہی، تو میرے ساتھ پاکستان کی ون آف دا موسٹ انفارمڈ جرنلسٹ مس فریہ ادریس ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان سے کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کیا خبر ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشن یا ان کی آبزرویشن کیا ہے. میڈم، ایک تو بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے 5 اشروں تک دو ملک ایک دوسرے سے دور تھے، ایک طرح کے آرچ رائیول بن چکے تھے، ان کو ہم اسٹیبل پر لے آئیں. تو پاکستان کا جو رول ہے اس میڈیشن میں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت ہی آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے، ہسٹوریکل ہے. کہتے ہیں زندگی میں خواب ضرور دیکھنے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی زندگی خواب سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے. وہ شاید ہم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا جس پوزیشن پہ ماشاءاللہ پاکستان کو آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم سب خوش ہو رہے ہیں. اگرچہ ہمیں دل کہہ رہا ہے کہ تھوڑا کوشن بھی رکھیں، بہت زیادہ خوش نہ ہو جائیں، لیکن خوشی کا موقع لگتا ہے کہ پاکستان نے یقیناً دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی تھی، نیوکلیئر اٹیک کی باتیں ہو رہی تھی، یہ نارملائز ہو گئی تھی. اس دہانے سے، بالکل ڈیزاسٹر کے دہانے سے آپ کھینچ کے واپس آئے ہیں. آپ کو میں ری وزٹ کراؤں گی وہ وقت جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اپنی ڈیڈ لائن کو ری انڈورس کر رہے تھے. گالی والی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا پریس ٹاک میں کہ آپ نے یہ بات کیا کہی، تو انہوں نے کہا میں نے ٹھیک کہی. اس کے بعد انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ 8 بجے تک کا آپ کے پاس ڈیڈ لائن کا ٹائم ہے. دوسری طرف بھی بالکل نہ ڈر رہی تھی، نہ پیچھے ہٹ رہی تھی، نہ وہ کوئی بات نیگوسیشن ٹیبل پہ آ رہی تھی. ایسے میں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایکس سٹیٹمنٹ چلنا شروع ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ سٹوریز بریک ہوئیں کہ وائٹ ہاؤس کو پہلے سے پتہ تھا. آبویسلی بیک گراؤنڈ میں پاکستان بہت کوشش کر رہا تھا، بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ جب تمام ملک ڈر رہے تھے، خوف و ہراس میں تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اس وقت پاکستان ایک ہی وہ ملک تھا جس نے آگے بڑھ کے انسینٹیو لیا. پاکستان کو یہ امپاورمنٹ کہاں سے آئی؟ دیکھیں، ہم اگر سر ظفر علی خان سے لے کر اسحاق ڈار کا پورا ایک سلسلہ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا. پاکستان، آپ سمجھتی ہیں کہ جو مئی میں ہمارا جو مارکہ حق ہوا انڈیا کے ساتھ، وہ جو ہمارا ایک اپر اینڈ تھا، وہ ایک مقام تھا جہاں سے پاکستان نے وہ گلوری جو ہے واپس ری گین کی ہے، اور دنیا پاکستان کو سیریس لینا شروع ہو گیا، اور پھر پاکستان اتنا امپاور ہو گیا کہ وہ ورلڈ وار 3 کے دانے پر کھڑی ایک دنیا کو جو ہے وہ بچانے کے لیے میڈیشن. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آل ان اے ڈیز ورک وی جسٹ اسٹاپ دا ورلڈ وار 3. اتنے پاکستان کے لوگ ویسے ان کا مذاق حصے مذاق بہت اچھا ہے. دیکھیں 3 باتیں ہیں اس میں، اینڈ اف یو الاؤ می میں کوئکلی ان کو ریکیپ کر دیتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا کام تو کیا ہے. آپ دیکھیں جس وقت ایرانین انقلاب کے بعد پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے ایران کو ریکگنائز کیا. آپ یہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ہم ایل آئی رہے ہیں، ہم نے ان کے بہت زیادہ جنگ میں ان کی مدد کی ہے، اکٹھے جنگ لڑی ہے. ایون افغانستان کے ساتھ اب ہمارے جینوئن گریونسز ہیں جو کہ ٹھیک ہے دنیا مانتی ہے، لیکن ہم نے تو ہمیشہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. بھارت کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کہا آپ ثبوت لے کے آئیں، جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. کشمیر پہ ہمارا سٹانس یونائٹڈ نیشنز مانتی ہے. تو پاکستان کا سٹانس ہمیشہ سے ہی آنریبل رہا ہے. ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، آن پرنسپل نہیں مانتے. کون سا ملک ایسے جو آن پرنسپل سٹانس لیتا ہے؟ لیکن ایک پروپیگنڈا تھا، کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں تھی کہ دنیا کو ویسے باور نہیں ہوا. سو ہم نے دیکھا، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جب بھی آپ کا اچھے پیج پہ ہوا ہے، اس نے اچھا ڈیلیور کیا ہے. جب ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے کہ ہمارا فوکس صرف پاکستان ہے، ہماری ذات نہیں ہے، ہم آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں. اتنی تنقید ہوئی، اتنی باتیں ہوئیں، آپ نے نہیں غور کیا کیونکہ آپ کا فوکس پاکستان تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. تیسری جو ایک بڑی اہم بات ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. اگر مارکہ حق نہ ہوا ہوتا تو آج ہم یہاں پر نہیں ہوتے. مارکہ حق نے بتایا دنیا کو کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے. مارکہ حق نے بتایا کہ بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا کتنا غلط تھا، اور مارکہ حق نے بھارت کو ایکسپوز کر دیا. وہ پورا کا پورا ویسٹ بھارت پہ بینک کیے وہ تھا کہ ہم ان کے تھرو چائنا کو کنٹین کر لیں گے، ہم ان میں پاور لگاتے ہیں. لیکن جس وقت پردہ اٹھا تو کیا دیکھا کہ نہ شائننگ انڈیا تھا، نہ گلوریس بزنس تھا، نہ بلکہ وہاں پہ تو ہندوتوا کا اندھیرا تھا اور جھوٹ تھا، جھوٹ کا پلندہ تھا. تبھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ان کو بتاتے رہے کہ آپ کے اتنے جہاز گرے ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ آپ نے ثالثی کی. سو وہاں سے دنیا نے
دیکھنا شروع کیا, جہاں پہ بھارت کا پردہ چاک ہوا وہاں پاکستان کی اصلیت نظر آئی. لیکن میں یہ بھی اس میں ایڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نیک نیتی سے کوئی کام کریں گے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے نیک نیتی سے کام کیا ہے. آپ مارکہ حق میں دیکھ لیں, ہمارا ایک پرنسپل سٹانس تھا, ہم نے پوری کوشش کیا جنگ میں مت جائیں, پر جب آ گئی تو وی ٹوک اٹ ٹو دی لاجیکل کنکلوژن. اس معاملے میں پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ اسٹیک نہیں تھا. پاکستان کے اندر ایک امریکن اڈا نہیں ہے. پاکستان نے نہ کسی کو اٹیک کیا, نہ اس پوری جنگ میں دیکھیے کتنے ممالک اٹیک کے لیے پیٹ میں آئے, پاکستان پہ تو کوئی اٹیک نہیں ہوا. اس کے باوجود ہم نے لیڈ لی, ہم نے مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کیا, ایران کے ساتھ, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. اٹس اے ہیوج ایفرٹ الحمدللہ جو ایک معصوم سے ملک نے پٹ ان کی ہے, اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملک کو تو ایسا. بالکل. ایک تو ڈپلومیسی اب آپ کی سویلین ڈپلومیسی چل رہی ہے, ایک نئی ڈاکٹرائن آئی ہے جی ملٹری ڈیموکریسی, ملٹری ڈپلومیسی. یہ ملٹری ڈپلومیسی آپ فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر صاحب, ان کا رول کیسے دیکھتی ہیں کہ ان کا کتنا کردار ہے ایک بکھرے ہوئے امریکہ کو, ایک مشکل ٹرمپ کو باور کرانا کہ آپ اس جنگ سے آپ نہیں جیت سکتے, آپ اس سے نہیں نکل سکتے, آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا. اور وہ ٹرمپ جو ہر روز دوسرے دن دھمکی دیتا تھا, فوراً ٹیبل پر آیا اسلام آباد. دیکھیے میں ہمیشہ سے اس طرح کی جرنلسٹ رہی ہوں جو سمجھتی ہے کہ اتھارٹی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ کچھ ایکشنز ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ کو پاکستان کا اتنا فائدہ ہوا ہے, تو پھر کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہوگی, وہ کنجوسی ہوگی. آپ کو نظر آیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ایک اٹل ضرورت ہے پاکستان کی. میں تو ایز آئیڈیولوجیکلی ہمیشہ سے یہ بات کہتی آئی ہوں کہ دنیا میں وہ نیشنز ختم ہو جاتی ہیں, اور اب ہم نے ان پچھلے 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کتنی اہم ہے, کتنا عزت دیتی ہے پاکستان کو. کہ ہم نے عرصے میں دیکھا ہے کہ آپ کے ملک کی ملٹری نے آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے, کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا, ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کیا اس سے حال یہ چل رہے ثابت ہیں. ہوا ہے کہ اگر آپ کی ملٹری مضبوط ہے تو دنیا بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیتی ہے, دیکھے گا, برتھ کرے گی اور آپ کی بات مانے گی. ایبسولوٹلی. اور سید عاصم منیر کی مجھے جو نظر آئی ہے بات اگین کہ صاف نیت رہی. بیان المرصوص کا جس وقت ہم نے نام سنا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا وہ جذبہ جس وقت ہم وہ خبر بریک کر رہے تھے, پورے پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا, ایک سینٹیمنٹ آپ کا اکٹھا ہو گیا تھا, اور جتنی مسلم ورلڈ تھی وہ بھی اکٹھی ہو گئی تھی. بیان المرصوص نام ہی ایسا تھا کہ قرآن سے نکالا ہوا, اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ آرمی کی لیڈرشپ نے خود یہ پھر نام ہم نے دیا, وہاں اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دکھایا, اور پھر ہم نے victory دوبارہ لی. دکھایا کہ جہاں بھی کہیں ہم امن کو نقصان دیکھیں گے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. سو وہ نیت صاف تھی, اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عزت دے دی. دوبارہ اس معاملے میں بھی ہمارا پرسنل کوئی اسٹیک نہیں تھا, مگر ہم نے آگے جا کے جب مدد کی ہے دوسروں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگر مدد تاریخ کی کے ہے. اوراق کو پلٹیں تو پاکستان یہ شاید تیسری دفعہ ہے کہ کسی سپر پاور کو ریسکیو کر رہا ہے. لٹرلی امریکہ کو یہاں ریسکیو کیا جا رہا ہے. ہم نے سوویت یونین کو جو ہے وہ عراق میں ریسکیو کیا, پھر ہم نے یو ایس کو عراق میں ریسکیو کیا, اور پھر اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک مائٹی ایک امریکہ تھا, یا امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کلیم کرتا تھا, وہ اس جنگ نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ از نو مور اے سپر پاور. تو ایک ریسکیو اس کو کوشن چاہیے تھا, شاید اس لیے دیکھیے وہ اس میں پاکستان کی بہت زیادہ کریڈٹ آپ کو ایران کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا, امریکہ کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا. ایران کے لوگوں نے ہمت دکھائی, ریزیلینس دکھائی, وہ ڈٹے رہے, اور ان کی ایک زبردست ملٹری اسٹریٹجی بھی تھی. انہوں نے کہا ہم مار کھائیں گے شاید ان لیکن کے دنیا پاس کو بھی ڈٹا رہنے بتائیں کے گے. علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ لیکن کشتیاں جلا کے لڑے. بہت بہادری سے لڑے اور اسٹریٹجی کے ساتھ لڑے, ایسے ہی نہیں لڑے. دوسرا امریکہ کی پبلک آپ دیکھیں, جتنی یہ ان پاپولر وار امریکہ میں ہوئی, سب سے زیادہ آواز تو امریکہ سے آئی ہے. جتنا امریکن اینالسٹ نے کہا ہے کہ ہم اس وار میں کیوں, آپ اسرائیل کی جنگ میں ہمیں کیوں لے آئے ہیں, ہمیں بتائیں تو صحیح ہم اس جنگ میں کیوں آئے. امریکہ ہمارے ٹیکس سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, ہم اس کے اندر کیوں آئے ہیں. جتنے لوگ سڑکوں پہ نکلے, ایک بڑی ڈیموکریسی ہے امریکہ, ہم سیکھتے ہیں اس سے, ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ایسی ڈیموکریسی ہو. وہاں پہ پبلک اوپینین میٹرز. جب آپ نے دیکھا کہ پبلک اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے, تو پھر دین امریکہ کو بھی الٹیمیٹلی ٹیبل پہ آنا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کی پتہ ہے. اب تک کی جو آؤٹ کم, ظاہر ہے باہر آفیشیلی تو کچھ نہیں آیا, لیکن جس طرح کے کمیٹی لیول پر مذاکرات ہوئے ہیں, پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دونوں طرف کے وفود نے اپنی قیادت سے بھی رابطہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی آؤٹ کم ایسی آج تک آ جائے گی, یا یہ آگے جانے کا لگتا ہے کہ شاید مذاکرات کل تک چلے جائیں؟ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آج لیٹ نائٹ یا کل صبح کے ارلی پہر میں ہم کوئی معاملہ دیکھیں گے. ایک تو
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا فارن آفس بہت رسپانسبل ہے، وہ کوئی بات باہر نہیں آنے دے رہے ہیں. بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم بھی ایز رسپانسبل جرنلسٹ اس کو بالکل بھی رپورٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن کچھ فارن میڈیا کی ہی رپورٹس پہ آپ دیکھ لیں، بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں بریک تھرو کا ورڈ نہیں استعمال کروں گی، چلیں آپ کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں آنے سے پہلے ڈسکس ہو چکی تھی. کچھ مین پوائنٹس ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ بہت جس پہ کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہو. سوچ سمجھ کے ہی پوائنٹس ایک دوسرے کو دیے گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ایک سورس کے تھرو بتایا گیا ہے کہ یہ دوسرے دن تک بات نہیں جائے گی. جو باڈی لینگویج ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت جلد ہم اس کو ریپ اپ ہوتا اگر ہوا آپ دیکھیں دونوں گے. ڈیلیگیشنز کو انالائز کریں، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اینٹی وار، اور اس ڈیلیگیشن میں 2 بزنس مین، وہ بزنس مین کا بھی اسٹیک یہی ہوتا ہے کہ وارز نہ ہوں کیونکہ بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر آپ ایرانین ڈیلیگیشن کو دیکھیں تو ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر کو شاید میں اتنا نہیں جانتا، لیکن جو عباس اراغچی پاورفل شخصیت ہے وہ بھی. عباس اراغچی ہیں، ان کے پاس بڑا تجربہ ہے، 40 سالہ ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے. ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں تو آؤٹ کم آپٹمسٹک بندہ ہے، یا پھر بھی ابھی آپ کانشیس ہیں تھوڑی؟ یہاں تک ہم آ گئے ہیں تو ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے. دیکھیں دونوں ممالک کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امریکہ بار بار کہتا ہے ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اب اور کون سے انہوں نے مزید اہداف حاصل کرنے ہیں. ایران نے دنیا کو باور کروایا ہے کہ ہم لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ان میں آج بھی امریکہ کہتا ہے رجیم چینج ہوگی مگر ان کا سسٹم تو اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ بھی بات وہ لوگ جانتے ہیں کہ اتنا نقصان ہونے کے بعد اب مزید کتنا نقصان ایران اٹھوائے گا. اگر سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں جو کہ اتنے سالوں سے نہیں ہوئی تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو ایسا لگے گا امریکہ نے حملہ کر کے آپ کی سینکشنز اٹھوا دی ہیں. سو اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو بھی انہوں نے اپنی پاور بتا دی ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ جب چاہیں بلاک کر سکتے ہیں. میں نے اس پہ ریسرچ کی، مجھے پتہ چلا کہ آلٹرنیٹ روٹ نہیں ہے دنیا میں. سو اگر بہت زیادہ بھی دنیا سوچے کہ ہم کوئی اور آلٹرنیٹ کی طرف جائیں، ایٹ دا مومنٹ دیر از نتھنگ which is the solution. So you are dependent upon Iran. سو ایران کی یہ پاور رہے گی. جہاں پہ ان کو نیوکلیئر چاہیے تھا ڈیٹرنس کے لیے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جس سے 25% دنیا کے تیل کا ٹریڈ انہوں نے روک دیا. اگر آگے وہ اپنائے بندر پہ جاتے ہیں، جو کہ میں نے ایکسپرٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل وہ اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، تو پھر تقریباً 40% ٹریڈ کو آپ روک لیں گے. ابھی دیکھیں دنیا ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی، تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئیں. تو اگر یہ اور چلتی ہے جنگ تو پھر تو دنیا کو بھی اب پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سو ایران اپنی ٹرمز پہ آ رہا ہے، اور یہ نادر موقع ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ری شیپ کریں، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ موقع ری بلڈنگ کے لیے استعمال کرنا چاہیے ایران کو. اور میرا خیال سے یہ بات کبھی کبھار ٹھیک بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک بات کی. لیٹس ہوپ فار دا پازیٹیو رزلٹ. اس ساری سچویشن کو ایک طرف رکھتے ایران امریکہ مذاکرات کے، پاکستان کا ایز اے لیڈنگ میڈیٹر، ایز اے لیڈنگ فیسیلیٹیٹر، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے اسلام آباد ورلڈ کیپٹل بنا ہوا ہے، پوری دنیا کی نظریں یہاں پر ہیں، پاکستان کے ٹیک اویز کیا ہیں اس سارے سچویشن میں؟ دیکھیں ہمارے لیے یہ ایک نئی صبح ہے، ہمیں عادت نہیں ہے اتنی زیادہ محبت سے پیار کی، تو ہم اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشس ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو آپ کے پاس جب یہ طاقت آئی ہے کہ آپ یہ اچھا کام کر سکتے ہیں، لوگوں نے آپ کو ایک سرٹن اورا میں دیکھنا شروع کر دیا ہے، آپ سے ایک سرٹن امید ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس وقت آپ اوورسیز پاکستانیز کی خوشیاں دیکھیں، ان کے ٹرینڈز دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہمیں مل رہی ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد سے ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 3 رکوائی تھی. یہ ایک اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. ہم ہمیشہ سے مانتے ہیں پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے. میں اوورسیز پاکستانی رہی ہوں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں پاکستان سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پاکستان سے زیادہ پیارے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن ہمیں دل دکھتا تھا کہ دنیا کو یہ بات کیوں نہیں نظر آتی. آج جب دنیا کو نظر آئی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. بالکل، لیکن جتنے اللہ بھی کرے کہ جرنلسٹ یہ آئے خوشی یہاں، ہماری دیر پا ہو اور ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں. جتنے بھی فارن جرنلسٹ آئے ہیں بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پاکستان آنے کے بعد ان کے جو پاکستان کے حوالے سے ایک امیج تھا یا ایک پرسیپشن تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. میڈم بہت شکریہ Thank you very آپ کے much. وقت کے لیے. ڈائلاگ جاری ہیں، جو بھی آؤٹ کم آتی ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک بات سرٹن ہے کہ ان ڈائلاگ سے امریکہ ایران کا کچھ نکلے نہ نکلے، پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ پاکستان اب دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی عزت، آبروں اور اس کی جو ایک کھویا وقار تھا جو بحال ہو رہا ہے یہ قائم دائم رہے. مزید کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.